السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال سوم کے عزیز طلباء، مختصر القدری کا سبق لے کر کے آج کا سبق لے کر کے حاضر ہوں۔ تو امید ہے کہ مسئلہ جو ہے پڑھایا جو جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کبھی اگر ایک آدھ لڑکے جو ہے وہ فون کر کے کچھ بتاتے تو اچھا لگتا، اس لیے کہ پڑھا تو رہا ہوں روزانہ ڈیلی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں، فون ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو کبھی ایک آدھ فون کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے ٹائم دیا ہے کہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک جو ہے 6:30 سے 7:30 بجے تک اگر کچھ پوچھنا ہو، ویسے بھی تو سلام کلام کے لیے بھائی فون کر سکتے ہو۔ چلیے خیر، آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ تو سبق یہاں سے مسئلہ نمبر 18 سے شروع ہوگا۔ ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وان لم يسمى۔ زمین بیچنے کی بات کل چل رہی تھی اور اس کی جو شکلیں ہیں، 2-3 شکلیں ہیں، وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اس عبارت میں جس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے اس مسئلہ کی تشریح یہ ہے اور تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نے زمین فروخت کی، بیچا زمین کو، اور اس زمین میں جو ہے وہ درخت ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، آم کا درخت، کھجور کا درخت، اس کے بعد دوسرے قسم کے پھل کا درخت جو ہے وہ زمین میں ہے، یا تو لکڑی کا درخت، صرف پھل کا نہیں ہے بلکہ کسی قسم کا بھی درخت ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس زمین کے فروخت کے ساتھ ساتھ وہ درخت جو زمین کو دیر تک ہے، دیر سے ہے، یعنی تقریباً 4 سال، 10 سال، 15 سال، 50 سال بھی ایک درخت ہوتا ہے گھر میں، زمین میں، تو دیر تک جو زمین، جو درخت اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ درخت جو ہے اس بیع میں داخل ہو جائے گا، اس بیع میں داخل ہو جائے گا، خواہ درخت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پھل والا ہو یا بغیر پھل والا ہو، صراحتاً اس کا ذکر کیا ہو یا نہ ہو، اس زمین کے ساتھ میں درخت بھی بیچ رہا ہوں یہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، ہر صورت میں زمین میں جو دیر سے جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ درخت داخل ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کھجور اور دوسرے درخت جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زمین سے لگے رہتے ہیں۔ کھیتی کا مسئلہ جو ہے، یعنی دھان، گیہوں، باجرہ، وہ تو سیزن کا ہوتا ہے، 2-3 مہینہ رہتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے آگے آ رہا ہے، تو اس کو وہاں پر بیان کیا جائے گا، یہاں چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمَن بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِي الْبَيْعِ وَإِن لَمْ يُسَمَّ۔ نخل کھجور کو کہتے ہیں، اس کی واحد جمع ہے، نخلۃ واحد ہے، شجر درخت جمع ہے اشجار۔ کسی نے زمین بیچی تو اس میں جو کھجور کے درخت اور دوسرے درخت ہے، یعنی کھجور کے درخت سے مراد صرف کھجور نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کھجور نہیں ہے، آم ہے، جامن ہے پھل کے، اس کے بعد سیب کا درخت ہے، اس طرح کے درخت ہے جو پھل کے ہیں، یعنی جو درخت لگے ہوئے ہیں سب بیع میں داخل ہوں گے، سب بیع میں داخل ہوں گے، چاہے ان کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمیۃ۔ درخت جو ہے وہ تو خود بخود زمین کی خرید و فروخت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، جو پرانے درخت ہے لگے ہوئے ہیں پہلے سے، لیکن جو سیزن کے درخت ہے جیسا کہ کھیتی باڑی، دھان، گیہوں، باجرہ، جو 2-3 مہینہ تک رہتا ہے زمین میں، اس کے بعد تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کاٹ لیا جاتا ہے، ایسی کھیتی جو ہے، سیزن والی کھیتی جو ہے، اگر ایسی زمین کو بیچ رہا ہے جس زمین کے اندر دھان لگا ہوا ہے، گیہوں لگا ہوا ہے، تو یہ گیہوں اور دھان اس وقت تک بیع میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا نام نہ لیا جائے، یعنی اس کے لیے نام لینا ضروری ہے۔ اگر نام نہیں لیا جاتا ہے تو پھر جو ہے یہ کھیتی، دھان، باجرہ وغیرہ جو کھیتی ہے، سیزنی کھیتی ہے، یہ بائع کے لیے، بیچنے والے، زمین کے جس نے بیچا ہے اس کے لیے ہے، یعنی مشتری کو، خریدنے والے کو یہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو ترجمہ دیکھیے، ولا يدخل الزرع، اور داخل نہیں ہوگی کھیتی، زرع کھیتی، فی بیع الارض، زمین کی بیع میں، زمین کی بیع میں داخل نہیں ہوگی، الا بالتسمیۃ، مگر اس کا نام لینے سے، یعنی جب نام لیا جائے گا کہ زمین بھی خرید رہا ہوں اور کھیتی جو لگی ہوئی ہے اس کھیتی کو بھی خرید رہا ہوں، تو یہ داخل ہو جائے گا، بیع میں شامل ہو جائے گا، وہ مشتری کاٹ کے لے جائے گا۔ ومن باع نخلا او شجرا فیہ ثمرۃ فثمرتہ للبائع الا ان یشترطها المبتاع
وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمُبِيعَ۔ اب ایک شکل یہ ہے اسی یعنی درخت والے زمین کی، زمین کو بیچا، تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے پھلدار درخت فروخت کیا، ایک درخت میں پھل لگا ہوا ہے، آم کا درخت ہے، پھل لگا ہوا ہے، تو اس نے اس درخت کو بیچ دیا، پھل نہیں بیچا بلکہ درخت کو فروخت کیا، تو اس کے پھل جو ہے وہ بائع کے لیے ہوں گے۔ درخت کو بیچ دیا تو پھل جو ہے وہ بائع کے لیے ہوگا، یعنی پھل بچنے والے کے حصے میں آئے گا، یعنی درخت کی بیع ہونے کی صورت میں اس درخت پر لگا ہوا پھل خود بخود بیع کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مشتری صاف یہ کہہ دے کہ میں درخت بھی خریدتا رہا ہوں اور اس پر لگے ہوئے پھل بھی جو ہے وہ خرید رہا ہوں، تو اس صورت میں پھل جو ہے وہ بیع کے اندر داخل ہو جائے گا، ورنہ پھل جو ہے وہ بائع کا ہے، جس نے بیچا ہے درخت اس کے لیے پھل ہے، اور درخت جو ہے وہ تو مشتری خرید کر لے جائے گا۔ مبتاع اس میں فاعل مصدر اس کا ابتاع، جس کے معنی ہے خریداری، جس کے معنی ہے خریداری۔ ومن باع نخلا، اور جس نے بیچا، ومن باع نخلا، اور جس نے بیچا کھجور کا درخت، اور کوئی درخت جس میں پھل ہے، تو اس کے پھل بائع کے لیے ہوں گے، مگر یہ کہ شرط کر لے اس کی خریدار، اگر خریدنے والا مشتری جو ہے وہ شرط کر لے کہ یہ میں لے جاؤں گا پھل، تو اس کے لیے ہے، خریدار کے لیے ہے، مشتری کے لیے۔ اور بائع سے کہا جائے گا، یعنی جب کیا نام ہے کہ درخت بیچا اور پھل جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوا کہ کس کے لیے ہے، تو وہ بائع کے لیے ہے۔ تو جب درخت کو بیچ دیا تو بیچنے کے بعد بائع کو، بیچنے والے کو کہا جائے گا کہ بھائی تو ان کو توڑ لے، تیرا پھل جو ہے وہ تو پھل تیرا ہے، توڑ لے، اور مبی جو ہے اس کو جو ہے خریدنے والے کے حوالے کر، مبی جو ہے وہ خریدنے والے کے حوالے کر۔ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهَا، مگر یہ کہ اس کا شرط کر لے، یعنی اگر خریدنے کا شرط کر لے تو وہ مشتری کے لیے ہے، يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، اور بائع سے کہا جائے گا اقطعها، اس کو کاٹ لے، توڑ لے، آم لگا ہوا ہے لہذا اس کو توڑ لے، وَسَلِّمِ الْمُبِيعَ، اور مبی کو اس کے حوالے کر، یعنی خریدنے والے کے حوالے کر۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَأَ جَازَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَ تَرَكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ۔ پھل بیچنے کے ایک شکل اور آ رہی ہے، پھلدار درخت جو ہے وہ بیچنے کی ایک شکل اور آ رہی ہے، اس شکل کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تشریح یہ ہے، اس عبارت میں ایک لفظ آیا ہے بدأ صلاحها، بدو صلاح جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ بدو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ پھل جو ہے وہ کام کا ہو جائے، پھل جو ہے وہ کام کا ہو جائے۔ پھل کس وقت کام کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بدہ صلاح یعنی کام کا ہونا احناف کے نزدیک یہ ہے کہ پھل جو ہے وہ آندھی، طوفان اور آفت، سیلاب وغیرہ آفت اور پالے، اس طرح کی بیماری جو ہوتی ہے، اس طرح کے فساد سے محفوظ ہو جائے، اسی کو بدِ صلاح کہا جاتا ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بدِ صلاح پھل جو ہے وہ کارآمد کب ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھل جو ہے بدِ صلاح یعنی کارآمد ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل آندھی، طوفان وغیرہ جو مصیبتیں، پھل کے لیے جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں پھلوں میں لگتی ہے، اس سے بچ جائے۔ پکنا اور یہ پھل کا پکنا اور مٹھاس کا پیدا ہونا یہ ضروری نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف مصیبتوں سے بچنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر মিঠা আহিব লাগিব। যেতিয়া মিঠাটো আহি যাব ফলটোত, তেতিয়াহে ক'ব পৰা যাব যে এতিয়া ফলটো পুৰঠ হৈ গৈছে, এতিয়া ফলটো পুৰঠ হৈ গৈছে। تو یہ جو صلاح کا ظاہر ہو جانا ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بے جو ہے وہ صحیح ہے। গছত যিবিলাক ফল লাগি আছে সেই ফলবিলাকৰ
ফলবিলাক বিক্ৰী কৰা, বস্তু নহয়, গছত থকা ফলবিলাক বিক্ৰী কৰা, সেইটো জাইজ আছে, লাগিলে কলিতেই হওক। আমবিলাক আছে, যেনে মিसाल के तौर पर आम লাগিছে, आम लगा है लेकिन वो कली में है, अभी तक कच्चा है, तो कड़वा है, मीठा नहीं है, तो उसका बेचना भी जायज़ है। जब कारामद हो जाए, पक जाए, पुरट हो যাব, তেতিয়াও বিক্রি করা जायज़ আছে। এই মसलाটো ইয়াত বয়ান করা হয়েছে। वमन बाआ समरतन, और जिसने फल बेचा दरख्त में, लम यब्दु सलाहुहा, जिसकी सलाह अभी तक ज़ाहिर नहीं हुआ, सलाहर मतलब तो मैं कोई दिसू सलाहुहा, औ कद बदा जाजल बय, या तो अभी जो है वो जिसकी सलाह जो है वो ज़ाहिर नहीं हुआ, यानी फल कारामद नहीं हुए, औ बदा, या तो कारामद हो गए, मतलब पकीले पुरट हो गोल, तो जायज़ है बय, जाजल बय, तो बय जायज़ है। और ज़रूरी है कि मुश्तरी उनको काट लेना, मुश्तरी उनका तोड़ लेना फ़ौरन वक़्त हुआ। वह वजबा, और ज़रूरी है, वजबा और ज़रूरी है मुश्तरी पर क़त्उहा, उसको तोड़ लेना, फलटू सिंगिब लागिब, फ़िलहाल फ़ौरन, बेसा किना हल, लेन देन हो गल, कथा पक्का हो गल, लगे लगे सिंगिब लागिब फलटू, चाहे कामता हक चाहे कामत ना हक, सरू थाকক अथवा पकी जाओ फलटू। फ़इन शरता तरकाहा अला नखली फसदल बैउ, अगर मुश्तरी ख़रीदने के बाद ये शर्त लगाता है, ये खरीदने के बाद नहीं है, मतलब खरीदते वक्त मैं तुम्हार गसर फल केटा आम केटा मैं किनिम, इमान दाम दिम, किन्तु शर्त हल जे এই फल केटा पकाলৈকে তোমার গছত থাকিব লাগিব, এইটো যদি শর্ত লগায় তেতিয়াহ'লে फसदल बैउ, बै जो है वो फासिद हो जाएगा, बै जो है वो फासिद हो जाएगा। उसकी वजह जो है तफसीलात समझने के लिए आपको कम से कम 2-3 अलग से बातों को समझना पड़ेगा, उन बातों को जल्दी जल्दी समझ ले। तो जब इस तरह की बात हो, यानी फल दरख्त का फल जो है वो ख़रीदा, तो दरख्त के फल ख़रीदने में ये शर्त लगाया कि फल जो है वो पकने के बाद ही तोड़ूंगा, तो उसकी 3 शक्लें हैं, उसकी 3 शक्लें हैं। एक है बय शर्त, बय बिशर्तिल क़ता। अब इसकी सूरत ये है कि अगर फल दरख्त पर ज़ाहिर हो चुका लेकिन अभी पका ना हो, तो ऐसे फल की बय जो है वो 3 सूरतें हैं। ऐसे फल की बय की बेचने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि बय बिशर्तिल क़ता, उसको कहते हैं कि फलों को बय हो जाने के बाद बाये मुश्तरी से कहे, यानी बय के बाद बाये बेचने वाला मुश्तरी से कह दे कि ये फल अभी तो तोड़ के ले जाओ, तुम तोड़ के ले जाओ, ख़रीद लिया तो तोड़ के ले जाओ, और फल फ़ौरन जो है वो तोड़ ले जाना बय के अंदर मशरूत हो, शर्त लगाया गया हो, बय की ये सूरत बिल इत्तेफाक जायज़ है, बिल इत्तेफाक जायज़ है। एक है बय बिशर्ति तर्क, दूसरी सूरत यह है कि बाया और मुश्तरी बय तो अभी कर लें, लेकिन अक़्द बय के अंदर ही ये शर्त लगा दे, अक़्द करते वक्त ये शर्त लगा दे कि ये फल दरख्त पर छोड़ दिया जाएगा, पकने के बाद मुश्तरी ये फल तोड़ करके ले जाएगा, ये सूरत बिल इत्तेफाक नाजायज़ है, बिल इत्तेफाक नाजायज़ है। तो इसकी सूरत मुतलक, और तीसरी सूरत है मुतलक अनिश शर्त, यानी सूरत ये है कि बय तो अभी मुकम्मल कर ले और छोड़ने, या तो फल के छोड़ने और काटने की कोई शर्त ना लगाए, कोई शर्त ना लगाए। इस सूरत में जवाज़ व आदम जवाज़ के बारे में फ़ुक़हा के माबैन इख्तलाफ हो रहा है। अइम्मा सलासा के नज़दीक बय की ये सूरत भी नाजायज़ है, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है वो दूसरी सूरत जो है बय बिशर्ति तर्क, अक़्द में कुछ शर्त ना लगाए, बाद में मुश्तरी से इजाज़त ले ले, बाय से इजाज़त ले ले कि भाई ये फल जो है वो पकेगा तब ना 2 पैसा में बाज़ार में बिक करके या खाने के लायक बनेगा, लिहाजा उसको पकने तक रहने दीजिए, तो वो जायज़ है। ये सूरत है, मसाइल को तर्जमा तो पहले कर दिया है, देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।